کہ ہم سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ آخر اسلام نے انسانیت کو کیا دیا ہے. تو وہ آپ سے یہ سوال جب کرتے ہیں تو ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایسی چیز بتاؤ کہ بھئی اسلام نے کچھ ایجاد کر دیا ہو، جہاز دیا ہو، کوئی میزائل بنا دیا ہو، یا راکٹ دے دیا ہو، چاند پر انسان کو پہنچا دیا ہو. تو وہ اسلام سے ان چیزوں کا مطالبہ کرتے ہیں یا ان چیزوں کی ایکسپیکٹیشن کرتے ہیں کہ جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، جو اسلام کے ڈومین سے ہٹ کریں. اسلام کا ڈومین یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کو راکٹ لانچر دے یا آپ کو وہ ٹینک دے یا فائٹر جیٹ دے یا وہ پیسنجر یا پلین آپ کو بنا کر دے. یہ اسلام کا کام نہیں. اسلام کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ وہ آپ کو انسان کی غلامی سے نکال کر اللہ کی اور خالق کی بنانے والے کی غلامی میں لانا چاہتا ہے. یہ آپ کا کام ہے، اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ڈیسائیڈ کریں کہ ہمیں دوسرے انسان کی، پتھر کی، جانور کی، لنگ کی اور بچڑے کی اور درخت کی اور سانپ کی اور کیا کہنا چاہیے چوہے کی غلامی میں رہنا ہے، بندر کی غلامی میں رہنا ہے، یا یہ کہ ہمیں اس ذات کی غلامی میں رہنا ہے کہ جس نے اس پوری کائنات کو اور پوری انسانیت کو اور کائنات کی ایک ایک چیز کو اور ایک ایک ذرے کو بنایا ہے. یہ اب آپ خود ڈیسائیڈ کریں. تو آج کا جو ہمارا سب سے پہلا ٹاپک ہے وہ ہے ربانیت. اب یہ ربانیت کیا ہے؟ میں نے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی ہے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ ہے وَلَكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ. آیت کا ترجمہ سن لیجئے، آل عمران کی آیت نمبر 79 ہے کہ یہ کسی بشر کا کام نہیں کہ اللہ تو اسے کتاب اور حکمت اور نبوت عطا کرے اور وہ اس کے باوجود لوگوں سے کہے کہ اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ. اس کے بجائے وہ تو یہی کہے گا کہ اللہ والے بن جاؤ. ربانی کا مطلب ہے اللہ والا، رب والا، کیونکہ تم جو کتاب پڑھاتے رہے ہو اور جو کچھ پڑھتے رہے ہو اس کا یہی نتیجہ ہونا چاہیے. اس آیت میں دراصل اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عیسائیوں کی تردید کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کتاب دی، نبوت دی، حکمت دی. یہ ممکن نہیں ہے کہ ایسی شخصیت کہ جس کو یہ ساری چیزیں ملی ہوں وہ لوگوں کو یہ کہے کہ خدا کی عبادت کرنے کے بجائے تم میری عبادت کرو، میری بندگی کرو اور مجھے صرف گاڈ مان کر میرے سامنے سجدہ کرو. یہ ممکن نہیں. وہ یہ کہے گا کہ تم رب والے بنو، ربانی. کیوں؟ چونکہ جو کتاب تمہیں دی گئی ہے اور جو کتاب تم پڑھتے پڑھاتے ہو اس کا لازمی نتیجہ اللہ ہے. یہ اس آیت کا مختصر سا بیک گراؤنڈ ہے. دیکھیں دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں، ایک دو کو چھوڑ کر سبھی میں توحید کا کانسیپٹ پایا جاتا ہے. آپ عیسائیوں سے کہیں کہ بھئی آپ ایک خدا کو مانتے ہیں یا بہت سارے خداؤں کو، وہ جھٹ کہیں گے کہ نہیں ہم تو ایک خدا کو مانتے ہیں، بہت سارے خداؤں کو نہیں مانتے، ہم مونوتھیزم پہ بلیو کرتے ہیں. وہ اپنے آپ کو پولیتھیسٹک ریلیجن نہیں مانتے. اسی طریقے سے اگر آپ یہودیوں سے کہیں کہ کیا تم ایک خدا کے قائل ہو تو وہ بھی بڑے فخری انداز سے کہیں گے کہ ہم ایک ہی خدا کو مانتے ہیں. یہاں تک کہ اگر آپ ہندوؤں سے کہیں کہ کائنات کا یا اس سنسار کا، اس پوری یونیورس کا بنانے والے کتنے ہیں تو وہ بھی یہی کہیں گے کہ ایک ہی ہے، ایک سے زائد نہیں ہے. ان کے یہاں بھی توحید کا کانسیپٹ ہے اور ان کی کتابوں میں توحید کا کانسیپٹ ملتا ہے اور وہ تمام شلوک اور ورسز کئی مرتبہ آپ نے مختلف لوگوں سے سنے ہوں گے. آپ سکھوں سے کہیں، جتنے بھی دھرم ہیں اسلام کے علاوہ ان میں توحید کا کانسیپٹ پایا جاتا ہے، الا یہ کہ وہ دھرم ایسا ہو کہ جو خدائی کو نہیں مانتا. مثال کے طور پر بدھزم ہے تو ان کے یہاں خدائی کا کوئی تصور نہیں ہے، تو اس کی بات نہیں ہو رہی. جب خدا ہی نہیں ہے تو پھر ایک ہو کہ دو، یہ بحث نہیں ہوگی. لیکن اگر کسی دھرم میں اور کسی مذہب میں خدا کا تصور ہے تو پھر توحید کا بھی تصور ہے. یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ دنیا کے ان تمام مذاہب میں کہ جو خدا کو مانتے ہیں اور توحید کا کانسیپٹ ان کے یہاں ہے، وہ توحید کا کانسیپٹ اپنی پرفیکشن کے ساتھ نہیں ہے بلکہ کہیں نہ کہیں ایرر ہے، اور اسلام نے اس ایرر کو دور کیا ہے. یہ اسلام کی خصوصیت ہے. وہ اس طریقے سے کہ اگر آپ عیسائیوں کی توحید کا جائزہ لیں تو ان کے یہاں کیا کانسیپٹ ملتا ہے کہ بھئی تین ایک ہیں اور ایک تین ہے. یہ کیسے ممکن ہے کہ 1 + 1 + 1 = 1؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ اگر 1 + 1 + 1 ہوگا تو ظاہر ہے کہ جو اس کا رزلٹ نکلنا ہے وہ 3 نکلنا ہے. تو گاڈ ہوڈ میں
3 چیزیں آتی ہیں، فادر، سن اینڈ دا ہولی اسپرٹ یا دا ہولی گوسٹ، مقدس بھوت، اس کا ترجمہ لفظی یہی کریں گے نا. تو یہ 3 مل کر ایک بنتا ہے، اور یہ ایک بہت بڑا ایرر ہے کانسیپٹ آف وننس میں، توحید کے تصور میں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ مثلا ایک آپ پتھر لے لیں، ایک انسانی جسم لے لیں، کوئی کتاب لے لیں، دنیا کا کوئی بھی آبجیکٹ لے لیں، اگر آپ اس کو تقسیم کر سکتے ہیں تو وہ پھر ایک نہیں رہے گا، 2 ہو جائے گا. تو جو چیز بھی قابل تقسیم ہے اس کے اندر ایبسولوٹ وننس نہیں ہے، یہ ایک لاجیکل چیز ہے. یہی وجہ ہے کہ جب آپ عیسائیوں سے بات کرتے ہیں توحید کے اوپر، تثلیث کے اوپر، ٹرینیٹی کے اوپر، اور یہ کہتے ہیں کہ آپ ٹرینیٹی کو لاجیکلی اور ریشنلی ثابت کریں، تو وہ ہاتھ کھڑے کر دیتے ہیں کہ نہیں، لیپ آف فیتھ، کچھ چیزیں بس آپ کو ماننی اس لیے ہیں کہ وہ کتابوں میں آ گئی ہیں. اسلام میں بھی ایک کانسیپٹ ہے جس کو ہم تفویض کہتے ہیں. میں اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ کہیں کوئی میری اس کلپ کو کاٹ کر نہ چلائے. اسلام میں بھی ایک کانسیپٹ ہے جس کو تفویض کہا جاتا ہے. تفویض کا مطلب ہے کہ آپ کو ماننا ہے، وہاں آپ کی عقل کام نہیں کرتی. لیکن یہ جو تفویض کا کانسیپٹ ہے، یہ ان عقائد میں نہیں چلتا کہ جن عقائد کے اوپر ایک انسان کے ایمان ڈیپینڈ کرتا ہے. مثلا اللہ کا ایک ہونا، اللہ کا موجود ہونا، اس کا ایک ہونا، رسول کا ہونا، کتابوں کا ہونا، فرشتوں کا ہونا، ان تمام چیزوں کو ہم ریشنلی اور عقلی بنیادوں پر ثابت کرتے ہیں اور کر سکتے ہیں. یہاں پر تفویض نہیں ہوتی، تفویض ہوتی ہے ڈیٹیلز میں. ان کے یہاں لیپ آف فیتھ ہے بنیادی کانسیپٹ میں، جس کے اوپر عیسائیت کھڑی ہے، اور وہ ہے تثلیث. تو جو وننس یا توحید کا جو عقیدہ ہے وہ کہیں لاسٹ ہو گیا عیسائیوں میں، جبکہ ان کے یہاں توحید کا کانسیپٹ پایا جاتا ہے. اچھا، اب آ جائیں یہودیوں میں. یہودیوں کے بارے میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہودی مذہب بہت ہی اس کے یہاں اس میں توحید پائی جاتی ہے، اور بس یہ ہے کہ توحید کے ساتھ ساتھ ریسزم بھی ہے. میں تھوڑی دیر کے لیے اس کو تسلیم کر لیتا ہوں، لیکن آپ کو میں ایک شاکنگ چیز سنانے جا رہا ہوں. یہ ایک ریفرنس ہے، ایک آتھر ہے جو ابھی زندہ ہے، اور اس کی ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے شاہک اسرائیل. اس کی کتاب کا نام ہے جوش ہسٹری، جوش ریلیجن، دا ویٹ آف 3000 ایئرس. یہ لندن سے چھپی ہے اور 1997 میں یہ کتاب پبلش ہوئی ہے. اس کا میں ایک اقتباس آپ کو پڑھ کر سنانا چاہوں گا تاکہ آپ کو پتا چلے کہ یہودیت میں توحید کا کیا کانسیپٹ ہے. اگر آپ نہیں جانتے تو یہ بات یاد رکھیں کہ آج کے دور میں، خصوصاً 13ویں صدی سے لے کر آج تک، یہودیوں میں جو ربائز ہوتے ہیں وہ اپنے ان کا ایک خاص پریکٹس ہوتی ہے جس کو وہ قبالہ بولتے ہیں. اور قبالہ ایک خاص قسم کا جادو ہے جیسے کہ بلیک میجک. تو یہ ان کے جو پریسٹ ہوتے ہیں یہ بہت ماہر ہوتے ہیں، اس کے بغیر ان کا عالم کورس مکمل نہیں ہوتا. یعنی ان کا جو بندہ عالم بنتا ہے وہ قبالہ پڑھنے کے بعد عالم بنتا ہے. تو یہ جو اور یہ جو آتھر ہے یہ خود یہودی ہے، اور یہ اسرائیل میں ہی رہتا ہے. اس نے یہودیت کی تاریخ اور وہاں اس کا جو کلچر ہے اس کی تاریخ لکھی ہے. اس میں اس نے ایک بات لکھی ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ اکارڈنگ ٹو دا قبالہ the universe is ruled not by one god. میں چاہتا تھا کہ یہ آپ کی اسکرین پر دکھا دوں، لیکن کسی وجہ سے میں اس کو دکھا نہیں پا رہا ہوں، تو میں دوسرے کمپیوٹر سے پڑھ رہا ہوں اس کو. According to the Kabbalah, the universe is ruled not by one god but by several deities. کہ قبالہ کے ٹریڈیشن کے مطابق اس یونیورس میں ایک خدا کی حکومت نہیں ہے، بلکہ الگ الگ ڈیٹیز کی، الگ الگ خداؤں کی حکومت ہے. Of various characters and influence emanated by a dim distant first cause. ان تمام خداؤں کی الگ الگ خصوصیات اور صفات ہیں، لیکن یہ سب ایک فرسٹ کاز سے، جس کو ہم سبب اول یا علت اولا یا فرسٹ کاز انگلشی میں کہہ لیں، وہاں سے نکلے ہیں. اچھا، omitting many details، کہتا ہے کہ ڈیٹیل میں جائے بغیر one can summarize the system as follows. ایک آدمی اس پورے سسٹم کو اس طریقے سے سمجھ سکتا ہے. کس طریقے سے؟ From the first cause, first a male god called wisdom or father, and then a female goddess called knowledge or mother were emanated. کہ جو پہلا کاز تھا جس نے اس کائنات کو بنایا ہے، اس سے پہلا میل خدا، مذکر خدا نکلا، جس کو یہ لوگ وزڈم یا فادر بولتے ہیں، بالکل عیسائیوں کے طرح. اور ایک فیمیل خدا، گاڈس نکلی، کہ جس کو یہ لوگ نالج یا مدر بولتے ہیں، ہندوؤں کی طرح. وہ نالج کو ان کے ہاں مؤنث بولا جاتا ہے، یعنی فیمیل گاڈس بولا جاتا ہے.
یہ دونوں پیدا ہوئے اس ایک کاز سے. اس کے بعد کیا ہوا؟ فرام دا میرج آف دیز ٹو، ان دونوں کی شادی ہو گئی. پھر یہ ہوا کہ a pair of younger gods were born. دو بچے پیدا ہوئے، یہ دو بچے بھی خدا تھے، بھائی بہن. also called by many other names، ان کے بہت سارے نام ہیں. تو ان میں ایک بیٹی ہے جس کو یہ لوگ لیڈی بولتے ہیں، اور ایک بیٹا ہے. تو اب آپ بتائیں کہ گاڈ کی پوری فیملی ہے اور یہ سارے اپنا کام کر رہے ہیں، اور ان کا یعنی جو لوگ قبالہ پریکٹس کرتے ہیں ان کا پورا زور اس پر رہتا ہے کہ مختلف حالات کی وجہ سے، ہسٹوریکل جو ایونٹس ہوئے ہیں ان کی وجہ سے ان بھائی بہنوں میں علیحدگی ہو گئی ہے، یہ الگ الگ ہو گئے، سیپریشن ہو گیا، تو ہمیں ان کو یونائٹ کرنا ہے. اب آپ بتائیں کہ یہ کیسے خدا ہے کہ ان میں پہلے تو اختلاف ہو گیا، یعنی الگ الگ ہو گئے، اور ان کو ایک کرنے کی بات کون کر رہا ہے؟ انسان کر رہا ہے. تو انسان چودھری ہوا کہ خدا چودھری ہوا؟ تو خدا کی پوری ایک فیملی ہے. تو بھائی اب آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ جن لوگوں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان کے یہاں توحید ہے، تو اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کس طرح کی، کس لیول کی توحید ہے کہ خدا کے یہاں مذکر اور مؤنث بھی ہے، پھر ان کی شادی بھی ہو رہی ہے، پھر ان کے بچے بھی ہو رہے ہیں. تو خدا اور انسان میں کیا فرق رہ گیا؟ تو یہ یہودیوں کی توحید کا حال ہے. اس کے بعد آپ آ جائیں ہندوؤں میں. آپ ہندوؤں میں کسی سے بھی پوچھیں کہ کائنات کو بنانے والے کتنے، کہے گا ایک. اوپر والے کتنے، کہے گا ایک. ان کے یہاں دو بڑے طبقے پائے جاتے ہیں، آریہ سماجی اور اسی طریقے سے لوکل ریگولر سناتنی. تو جو آریہ سماجی ہیں وہ اپنے آپ کو بعض مرتبہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو ایک خدا کو مانتے ہیں، ہم آئیڈل ورشپنگ نہیں کرتے. لیکن ان کے یہاں ایک کانسیپٹ ہے، اس کانسیپٹ کو سمجھنا بہت ضروری ہے. کانسیپٹ یہ ہے کہ خدا تو ایٹرنل ہے ہی، لیکن ساتھ میں میٹر بھی ایٹرنل ہے اور روح بھی ایٹرنل ہے. یہ تین چیزیں ایٹرنل ہیں. اب دیکھیں کہ ایٹرنیٹی یعنی ہمیشہ سے ہونا، یہ خدا کی ایک صفت ہے. اب اگر کوئی چیز اس صفت میں خدا کے ساتھ شرکت کرے گی تو آپ نے اس چیز کو بھی خدائی کا درجہ دے دیا. اگر آپ یہ کہیں گے کہ جس طریقے سے خدا ایٹرنل ہے ایسے ہی فلا چیزیں بھی ایٹرنل ہیں، تو فلا چیزیں بھی اس خدائی پہلو میں خدا کے ساتھ اور خدا کی ہمسر ہو گئی. تو توحید کا جو کانسیپٹ ہے اس کے اندر ایرر آ گیا. یہ بھی ایک طرح کا شرک ہے جس کو ہم شرک فی الصفات کہتے ہیں، یعنی صفت میں خدا کی جو کوالٹیز ہیں اس میں شرک کرنا. تو آریہ سماجیوں کا یہ کہنا کہ جی نہیں، ہم تو توحید کے قائل ہیں، توحید کے قائل نہیں ہیں، وہ بھی مشرک ہیں، اور وہ اس لیے مشرک ہیں. اور رہی بات عام سناتنیوں کی، تو ان کے تو کیا کہنے، آپ کسی کے بھی سامنے ان کا ماتھا ٹکوا دیں، نہ صرف یہ کہ پتھر کے سامنے، بلکہ وہ پراؤڈلی لنگ کے سامنے بھی ماتھا ٹیکنے کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی بہت بڑا پنیہ کا کام ہے، نیک عمل ہے، عبادت ہے، اور اس طریقے سے وہ اسپرچویلٹی اٹین کرنا چاہتے ہیں جو ان کو کبھی نہیں ملتی. اب جب جو بڑے مذاہب دھرم ہیں، بلکہ میں ایک چیز یہ کہنا چاہوں گا یہاں آگے بڑھ کر، وہ یہ کہ ہندو دھرم میں عقیدے کا کانسیپٹ ہی نہیں پایا جاتا. ان کے یہاں کرما ہے، عقیدہ ہی نہیں ہے. مثلا آپ ہندو سے پوچھیں کہ بھئی تم اگر 10 خدا کو مانو تو کیا ہندو رہ سکتے ہو؟ کہے گا ہاں. ایک خدا کو مانو تو ہندو رہ سکتے ہو؟ کہے گا ہاں. اچھا کسی خدا کو نہ مانو تو ہندو رہ سکتے ہو؟ کہے گا ہاں. تو ہر اعتبار سے آپ کچھ بھی مانیں آپ ہندو رہ سکتے ہیں. مین چیز آپ کی کرما ہونی چاہیے، آپ کا جو کرما ہے وہ ٹھیک ہونا چاہیے، جس کو ہم عمل کہتے ہیں اپنی زبان میں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہندوؤں کے یہاں عقیدے کا کانسیپٹ نہیں ہے. ان کے یہاں کچھ بھی آپ مان سکتے ہیں، توحید مان سکتے ہیں، شرک مان سکتے ہیں، بس یہ کہ آپ کا عمل اس اعتبار سے ہونا چاہیے جو دھرم میں لکھا ہوا ہے. تو جب عقیدہ ہی نہیں ہے تو پھر وہ اپنے آپ کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم توحید پرست ہیں. تو توحید کا جو کانسیپٹ ہے ان تمام مذہبوں میں اور دھرموں میں، یہ ہر جگہ کرپٹ ہو گیا. اسلام نے جو توحید پیش کی ہے وہ اپنے پرفیکشن کے ساتھ پیش کی. اگر آپ یہ سمجھ رہے تھے کہ میں یہ بتاؤں گا کہ اسلام نے کوئی ایسی چیز دی ہے کہ بھائی کو آپ اسلام میں داخل ہوئے بغیر بھی پریکٹس کریں تو آپ کی جو دنیاوی زندگی ہے وہ اس کا کچھ بیڑا پار ہو جائے گا. اسلام نے فریج بنا کے دے دیا، اسلام نے جو ہے ایسی انوینٹ کر دیا کہ گرمیوں میں آپ اے سی چلائیں
ایسا کچھ نہیں ہے. ایسا ایسی اسلام نے نہیں دیا ہے. ایسا ایسی کس نے دیا؟ انسان نے دیا ہے جس کو اللہ نے بنایا ہے. اسلام جو بات کہتا ہے وہ نئی نہیں ہے. اسلام وہی کہتا ہے کہ جو نبی اول حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو بتائی گئی، لیکن مختلف وقتوں میں اس چیز کے اندر تبدیلی آ گئی. جو بنو اسرائیل کو بتائی گئی انہوں نے اس کو کرپٹ کر دیا. حضرت عیسیٰ کے فالوورز کو بتائی گئی انہوں نے اس کو کرپٹ کر دیا. اور ہو سکتا ہے کہ انڈیا میں جن لوگوں کو ہم سناتنی کہتے ہیں ان کے ہاں بھی کوئی پیغمبر آیا ہو اور انہوں نے بھی اس کو اپنی قوم کو توحید کا درس دیا ہو اور انہوں نے اس کو کرپٹ کر دیا. تو اسلام جو چیز جو بیان کرنے کے لیے آتا ہے وہ یہ کہ جس چیز کو پرانی اقوام نے، پچھلی امتوں نے کرپٹ کر دیا ہے، اس کو صحیح کرے اور اس کو اپنے پرفیکشن اور کمال تک پہنچائے. یہ اسلام کی پہلی خصوصیت ہے. اسی کو ہم ربانیت کہتے ہیں. اسلام کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ وہ آپ کو انسان کی غلامی سے نکال کر اللہ کی اور خالق کی بنانے والے کی غلامی میں لانا چاہتا ہے. یہ آپ کا کام ہے. اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ڈیسائیڈ کریں کہ ہمیں دوسرے انسان کی، پتھر کی، جانور کی، لنگ کی اور بچڑے کی اور درخت کی اور سانپ کی اور کیا کہنا چاہیے چوہے کی غلامی میں رہنا ہے، بندر کی غلامی میں رہنا ہے، یا یہ کہ ہمیں اس ذات کی غلامی میں رہنا ہے کہ جس نے اس پوری کائنات کو اور پوری انسانیت کو اور کائنات کی ایک ایک چیز کو اور ایک ایک ذرے کو بنایا ہے. یہ اب آپ خود ڈیسائیڈ کر لیں. اب آ جائیں توحید کے اوپر. تو توحید کی 3 قسمیں ہیں. میں مختصر بتا رہا ہوں ورنہ یہ بہت لمبا ٹاپک ہے. میں چاہوں گا کہ اس کو آدھے پون گھنٹے کے اندر نمٹا دوں. توحید کی جو پہلی قسم ہے وہ ہے توحید ربوبیت. توحید ربوبیت کا مطلب یہ ہے کہ تخلیق میں کہ کس ذات نے اس کائنات کو پیدا کیا اس کو ایک سمجھنا، اور کون اس کائنات کو چلا رہا ہے اس کو ایک سمجھنا. یہ ہے توحید ربوبیت. خلق اور تدبیر یہ 2 چیزیں اس کے اندر آتی ہیں. عام طور سے مشرکین بھی اس توحید کے قائل ہوتے ہیں. خصوصاً مکہ میں اس طرح کے مشرکین موجود تھے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، کہ اگر آپ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھیں کہ بتاؤ آسمان اور زمین کس نے پیدا کیا، بتاؤ سورج اور چاند کو کس نے مسخر کیا، تو یہ خود کہیں گے کہ اللہ نے کیا. توحید ربوبیت ان کے یہاں پائی جاتی ہے کسی نہ کسی حد تک. دوسری قسم توحید الوہیت. توحید الوہیت کا مطلب یہ ہے کہ عبادت کے لائق صرف ایک ذات کو سمجھنا، صرف ایک ذات کے سامنے ماتھا ٹیکنا. یہ ہے توحید الوہیت. یہ مشرکوں میں نہیں پائی جاتی، یہ عیسائیوں کے اندر نہیں پائی جاتی، اسی طریقے سے یہودیوں کے اندر نہیں پائی جاتی. وہ دعویٰ ضرور کرتے ہیں لیکن ہے نہیں. توحید الوہیت اپنی پرفیکشن کے ساتھ اگر کہیں ہے تو وہ صرف اور صرف اور صرف اسلام میں ہے. قرآن کریم میں ایک آیت ہے، وہ آیت بھی سنا دوں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ میری نماز، میرا حج، میرا جینا، میرا مرنا، یہ ساری چیزیں صرف اللہ کے لیے ہیں. جھکوں گا تو نماز پڑھوں گا تو اللہ کے لیے. اللہ ہی موت دینے والا ہے، وہی زندگی دینے والا ہے. میرا حج، میرے روزے، میری عبادتیں سب کی سب جتنی ہیں وہ سب کی سب اللہ کے لیے ہیں. یہ ہے توحید الوہیت کہ جس کا درس قرآن نے دیا ہے اور جو دوسرے مذاہب کے اندر تھا لیکن اب کرپٹ ہو چکا. تیسری جو قسم ہے وہ ہے توحید الاسماء والصفات. توحید الاسماء والصفات کا مطلب یہ ہے کہ جو صفت اور کوالٹیز اللہ کے لیے قرآن میں یا دین میں آ گئی ہیں ان کو صرف اللہ کے لیے خاص ماننا، اور انسانوں میں یا انسانوں کے علاوہ جو دوسری چیزیں ہیں ان میں ان صفات کو نہ ماننا. یہ توحید الاسماء والصفات ہے. یا اسی طریقے سے انسانوں کی جو صفات ہیں ان کی خدا سے نفی کرنا. میں مثال دے دیتا ہوں. مثال یہ ہے کہ انسانوں کی صفت یہ ہے کہ وہ شادی کرتے ہیں، ان کے ہاں بچے پیدا ہوتے ہیں. یہ انسان کی صفت ہے. یہ صفت آپ خدا کو لگا دیں اور یہ کہیں کہ خدا کی ہاں بھی شادی ہوئی. جیسے یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ پہلے کاز نے 2 خداؤں کو جنم دیا، ان دونوں کی شادی ہوئی، ان کے ہاں 2 بچے پیدا ہو گئے. اسی طریقے سے بچہ پیدا ہونے کا بایولوجیکل بگاٹن سن کا جو کانسیپٹ ہے یہ بائبل کے اندر پایا جاتا ہے. عیسائیوں کے یہاں یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلاۃ والسلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خدا کے بگاٹن سن یعنی بایولوجیکل سن ہے. تو بیٹا ہونا، اولاد ہونا، یہ انسان کی صفت ہے. یہ صفت اگر خدا کو لگا دی گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ توحید الاسماء والصفات ختم. یہ کانسیپٹ کرپٹ ہو گیا. اور خدا کی صفت انسان کو لگانا،
اس کی ایک مثال ہے، مثال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رزاق ہے، اللہ تعالیٰ موت دینے والا ہے، وہ زندگی دینے والا ہے، وہ اولاد دینے والا ہے. یہ ساری چیزیں آپ کسی اور سے مانگیں. قبر پہ جائیں اور جو قبر میں بندہ لیٹا ہے جس کے بارے میں آپ کو نہیں پتا کہ اس کا حال کیا ہے، آپ اس سے کہہ رہے ہیں کہ مجھے رزق دے دے، مجھے اولاد دے دے، مجھے موت میری سے محفوظ رکھ، میری زندگی کو طویل کر دے، میری زندگی کے اندر برکت دے دے. یہ ساری کی ساری چیزیں توحید فی الاسماء والصفات کے خلاف ہیں. یا مشرکوں کا بتوں سے، رام سے، لکشمن سے، کرشنا سے، یا جتنے بھی ان کے ڈیٹیز ہیں ان سے یہ چیزیں مانگنا، عیسائیوں کا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے مانگنا، یہ سب چیزیں توحید فی الاسماء والصفات کے خلاف ہیں. تو آپ نے دیکھا کہ اسلام نے توحید کا جو کانسیپٹ دیا ہے وہ کرسٹل کلیئر ہے، اپنے پرفیکشن کے ساتھ ہے. ایک کا مطلب ایک تین نہیں ہے، ایک کا مطلب وہ ہے کہ جو اپنی ذات میں یکتا ہے، جو اپنی صفات میں یکتا ہے. ایک کا مطلب یہ ہے کہ جو اکیلا اور تنہا لائق عبادت ہے اور اس کے علاوہ کوئی دوسرا لائق عبادت نہیں ہے. جب یہ کانسیپٹ آپ کی زندگی میں آ جائے گا تب آپ رب والے بنیں گے. کونو ربانیین، کہ رب والے بن جاؤ. لیکن اگر یہ کانسیپٹ آپ کی زندگی میں نہیں ہے تو یا تو آپ جیزس والے ہیں، یا آپ کبالا والے ہیں، یا آپ رام والے ہیں، یا آپ کرشنا والے ہیں، یا آپ پتھر والے ہیں، آپ یونی والے ہیں، آپ لنگ والے ہیں، آپ اس کے علاوہ جتنے بھی ان کے گاڈز اینڈ گاڈیسز ہیں، آپ کی نسبت ان کی طرف ہے. اگر آپ اس نسبت میں پراؤڈ فیل کرتے ہیں تو کریں، لیکن آپ رب والے نہیں. جبکہ آپ کا مذہب آپ کو رب والا بننے کی تعلیم دیتا ہے، اگرچہ وہ تعلیم آپ نے کرپٹ کر دی. رب والا اگر بننا ہے تو یہ صرف اور صرف اور صرف اسلام کی خصوصیت ہے. اس کے علاوہ کسی دوسرے دھرم میں اپنے پرفیکشن کے ساتھ یہ کانسیپٹ نہیں پایا جاتا.